تو ابھی تو ابھی جب تک جب تک اگر اگر صاحب صاحب چلتا ہے کہ کہ امام امام زمانہ زمانہ وہ عظیم دین ہستی ہستی ہے ہے جو جو صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کے ارشاد کے وسلم کے مطابق مطابق کہ کہ میرے میرے بعد بعد میرے 12 بارہ جانشین ہوں گے، تو تو ان ان 12 12 جانشین میں سے آخری آخری جانشین امام زمانہ امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ امام زمانہ اس امام عظیم زمانہ ہستی کا نام ہے کا کہ جب کہ حضرت جب امام زمانہ کی امام زمانہ ولادت کی کا وقت قریب تھا، عادت کا وقت قریب تھا، امام زمانہ کی امام زمانہ کی ولادت ولادت حضرت موسیٰ نبی کی موسیٰ ولادت نبی سے کے ساتھ شباہت رکھتی شباہت تھی۔ رکھتی ہے۔ بیان بیان ہوتا ہے تاریخ کے کتب کہ اس کو کتب درج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کہ جس طرح طرح حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ علیہ السلام السلام دنیا دنیا پہ پہ تشریف تشریف لا لاتے رہے تھے تھے اور اور اس اس وقت کے کے حاکم نے یہ کوشش کی کہ کہ موسیٰ موسیٰ دنیا میں نہ آ پائے، کیونکہ ان ان کو کو پتا پتا چل چل چکا چکا تھا تھا کہ کہ ایک ایسا بچہ بچہ آئے گا جو ہمارے ہمارے تخت کو ختم ختم کرے کرے گا، گا، وہ اللہ اللہ وحدہ وحدہ لا لا شریک کی توحید کو دنیا میں پھیلائے گا۔ تو کوشش کی گئی اور جو حاملہ خواتین تھیں ان کا حمل ضائع کیا گیا تاکہ حضرت موسیٰ تشریف نہ لائیں، اور یہی آثار تھے جب امام امام زمانہ زمانہ کی ولادت عادت قریب کری تھی۔ کوشش کی گئی کیونکہ وہ عالم تھا جس میں محبان اہل بیت پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، جس میں جو سادات مل جاتے تھے ان کے سروں کی قیمت لگائی جاتی تھی۔ تو اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے وہی نظام کیا جس طرح حضرت موسیٰ کے شکل میں مادر میں ہوتے ہوئے آثار نہیں تھے، اس طرح امام زمانہ کے آثار نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حمیدہ خاتون وہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ جب میں امام حسن عسکری کے محضر میں ہو کے اپنے گھر کی طرف پلٹنا چاہتی تھی تو آپ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آج رات آپ یہیں ٹھہریے اور ہمارے گھر میں ہمارا وارث آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ مولا آپ حجت خدا ہے، لیکن ظاہراً کوئی آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ ظاہراً کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مجھے فرمائیے، یہ بتائیے کہ وہ کس کے بطن سے ہوں گے؟ تو ایک مرتبہ حکم ہوا تو وہ جناب سیدہ نرگس خاتون کے بطن سے ہوں گے۔ جناب سیدہ روایت کرتی ہیں کہ میں انتظار میں تھی، میں اس میں تھی کہ کب وہ اس مولود کی زیارت ہوگی، کہ وہ فرماتی ہیں کہ شب ولادت امام زمانہ جب ریکارڈنگ کے میں نے دیکھا وہ آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن نماز تہجد کے لیے میں اٹھی، نماز تہجد پڑھی، نماز کے بعد نماز صبح پڑھی، اس کے بعد میں جناب سیدہ نرگس خاتون کے حجرے میں تشریف لائی تو جناب سیدہ کی حالت ایک مرتبہ متغیر ہوئی، تو میں جناب سیدہ کے قریب آ گئی اور میں نے آ کے اس وقت کچھ آیات الہی کی تلاوت شروع کی، جس میں جیسے ہی میں نے سورۃ قدر کی تلاوت شروع کی تو ایک مرتبہ میری زبان سے سورۃ قدر کی تلاوت ہوئی تو بطن جناب سیدہ سے وہ مولود بھی سورۃ قدر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ وقت آیا جس وقت پہ ایک مرتبہ پورا حجرہ روشن ہوا اور میں نے جیسے دیکھا کہ وہ مولود تشریف لائے اور عالم یہ تھا جیسے امام علیہ السلام اس دنیا پہ آئے، جس طرح مولا تشریف لاتے ہیں تو فوراً مولا سجدہ ریز تھے اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر انجام دے رہے تھے اور فرما رہے تھے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔